بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نئی پابندیوں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا چائنا کا دورہ۔ آرمینیا اور آذربائیجان مذاکرات کے لیے تیار۔ میاں نواز شریف کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ۔ کورونا سے 27 لاکھ افراد مختلف ممالک میں پھنس گئے۔ جرمنی میں اسلامو فوبیا کے واقعات۔ مولانا آپ تو عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں، سوال پر مولانا فضل الرحمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ غریب ممالک کو ویکسین ضرور فراہم کریں گے، چائنا۔ پان میں موجود ایسی چیز جو کورونا کو مار دیتی ہے۔ اپوزیشن جتنے جلسے کر لے، قانون توڑا تو سیدھے جیل میں جائیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ ارطغرل غازی کی پاکستان آمد سے مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک ناراض۔ شیشے کی اونچی عمارتوں کی وجہ سے پرندوں کی اموات میں اضافہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھاپ اڑاتی تیز گرم چائے آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ چائنا کی حکومت نے بتایا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف چائنا کا دورہ کریں گے۔ یہ پیش رفت امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ایرانی مالیاتی سیکٹر یعنی بینکس کو بلیک لسٹ کرنے کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے۔ چائنا کو ایران کا دوست شمار کیا جاتا ہے، وہ 2015 میں طے پانے والے ایرانی معاہدے میں ایک فریق کی حیثیت سے بھی شامل ہیں۔ جمعرات کو امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کو مزید بینکاری نظام سے الگ کرنے کی کوشش میں 18 ایرانی بینکوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مسلم اکثریتی آذربائیجان اور عیسائی اکثریتی ملک آرمینیا 2 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان روس کے دارالحکومت ماسکو میں مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ صدر پیوٹن نے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ دوسری طرف آذربائیجان کا کہنا ہے کہ آرمینیا اپنی شکست دے کر گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے۔ اس نے لڑائی میں پاکستان اور ترکی کے ملوث ہونے کی افواہ پھیلائی اور دعویٰ کیا کہ 30,000 اہلکار آذربائیجان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ ترکی کی فضائیہ بھی لڑائی میں شامل ہیں۔ نیب نے میاں نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے وزارت داخلہ انٹرپول سے بھی رابطہ کرے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں، ان کو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دینے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ نیب نے خط میں سفارش کی ہے کہ نواز شریف کے سفری دستاویزات کو منسوخ کیا جائے اور ان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ 30 دن کے اندر اگر ملزم پیش نہیں ہوتے تو اشتہاری قرار دیا جائے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے عائد پابندیوں کی وجہ سے اپنے گھروں کو جانے کے خواہش مند 27 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان ممالک پر زور دیا ہے کہ مشکل میں پھنسے ہوئے 27 لاکھ افراد کے لیے مزید کچھ کیا جائے۔ 27 لاکھ افراد میں مزدور، عارضی طور پر دیگر ممالک میں مقیم افراد، بین الاقوامی طلبہ اور ایسے افراد جو علاج کے لیے سفر کرتے ہیں یا وہ افراد جو سمندر کے راستے سفر کرتے ہیں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ تارکین وطن مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی تعداد 12 لاکھ ہیں۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا ہے کہ اس کو 1,15,000 کے قریب تارکین وطن کی جانب سے گھروں کو محفوظ طریقے سے واپس جانے کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جرمنی میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے نفرت انگیز واقعات پر وزارت داخلہ نے اہم رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال 188 مسلمان شہری اسلامو فوبیا کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ اپریل اور جون میں 2020 کے درمیان 13 مساجد کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال درجنوں مسلمان عوامی مقامات پر جسمانی طور پر نشانہ بنے ہیں۔
جبکہ ان واقعات میں 9 مسلمان شہری زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس واقعات میں ملوث مجتبی افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہے، مگر اب تک کسی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا کہ آپ ماضی میں عورت کی حکمرانی کو ناجائز قرار دیتے رہے ہیں، تو اب اگر مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہے تو ایسے میں کیا انہیں ملک کی حکمران تسلیم کریں گے؟ جس پر مولانا فضل الرحمان نے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا کہ آپ کو یہ سوال پیچھے سے فیڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نیوز کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے مریم نواز سے سوال پوچھا کہ 1 سال پہلے آپ لوگوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی غیر مشروط حمایت کی تھی، لیکن 1 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ اتنی دور چلے گئے کہ آپ نے ادارے کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی؟ کیا نواز شریف کا انہیں آرمی چیف بنانے اور غیر مشروط حمایت کا فیصلہ درست تھا؟ اس سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ سوال وہ پوچھا کریں جس کا جواب کا بوجھ آپ کا چینل اٹھا سکے۔ اس جواب کا بوجھ آپ کا چینل نہیں اٹھا سکتا، آپ تو بہت مجبور لوگ ہیں، آپ تو میاں صاحب کی تقریر نہیں چلا سکتے، تو اس سوال کا جواب کیسے چلائیں گے؟ ویکسین کی تیاری کے لیے بنائے گئے پلیٹ فارم کو ویکس نے عہد کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ویکسین بنائی جاتی ہے اسے غریب تر ممالک تک پہنچایا جائے گا۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب سے ویکسین بنانے کے بعد امیر ممالک ویکسین کی تقسیم کو محدود کر دیں گے۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا ویکسین کی تیاری کے لیے بنائے گئے پلیٹ فارم کو ویکس میں شامل ہو گیا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ چائنا کی ویکسین ترقی پذیر ممالک کو ترجیحی بنیادوں پر مہیا کی جائے گی، جبکہ چین کے حریف امریکہ نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ جب سے کورونا نے دنیا بھر کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تبھی سے آئے روز کوئی نہ کوئی شخص اس مرض سے جان بچانے کے لیے نایاب نسخے آپ کو بتاتا نظر آتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، دنیا بھر سے لوگ اس مرض کے خاتمے کے مختلف مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے عجیب و غریب مشورے بھی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان دنوں ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پان کھانے والے افراد کورونا سے محفوظ رہتے ہیں۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے پان کھانے کا مشورہ دینے کے حوالے سے فیس بک پر برمی زبان میں ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے۔ اس پوسٹ کے ساتھ جو کیپشن لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پان کھانے والے بھائیوں کے لیے ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ پان میں موجود چونا اس پرت کو ختم کرتا ہے جہاں کورونا کی افزائش ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پرت کے ختم ہونے سے کورونا اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اگر کورونا منہ میں داخل ہو تو پان کھانے کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوسٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ میانمار کے کورونا کے کیسز کی شرح کم ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پان کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب دوستو، طبی ماہرین پان کھانے والوں کو خبردار کر چکے ہیں کہ زیادہ پان کھانے کی وجہ سے وہ منہ کے کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پان چبانے سے کورونا کا خطرہ کم ہونے یا ٹل جانے کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر چوری بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں اور آرمی کے خلاف بھارتی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن جتنے جلسے کر لے قانون توڑا تو سیدھے جیل میں جائیں گے۔ سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم وقت ہے کہ سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پوچھا جائے کہ یہ سارے کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ سب اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں تو کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگائے۔ عدالت 2 سال کے بعد فیصلہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے۔ یہ فیصلے اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی دیکھے کہ 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکل کر عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف خود لندن میں بیٹھے ہیں اور کارکنوں سے کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلو۔
یہ کارکنوں کو قیمے کے نان بھی کھلا دیں تو کارکن نہیں نکلیں گے۔ کابینہ اجلاس میں نواز شریف کی جو بیماریاں بتائی گئی تو سن کر شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیری مزاری کے آنسو سے سمجھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی کیا کیا بیماریاں بتائی ہوں گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ محمد زبیر نواز شریف کو آیت اللہ خمینی سے تشبیہ دے رہے ہیں، کہاں آیت اللہ خمینی اور کہاں نواز شریف۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آیت اللہ خمینی تو دہی اور روٹی پر گزارا کر لیا کرتے تھے، تاہم نواز شریف کے لیے تو لاہور سے ہیلی کاپٹر میں نہاری آتی تھی۔ پاکستانی آرمی کے لیے جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے جو بھارت کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر جگہ آرمی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل میں ارطغرل غازی کا مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار الطان کو پاکستان آنے سے روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان کے چند سینئر صحافیوں نے ایک ٹاک شو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ ارطغرل ڈرامے کے پاکستان میں نشر ہونے اور بے پناہ مقبولیت سے مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک ناراض ہیں۔ ارطغرل غازی کی مقبولیت کے پیش نظر ڈرامے کے ہیرو اسما 9 سے 11 اکتوبر کو 3 روز کے لیے پاکستان کے دورے پر آنے والے تھے۔ ان کے دورے کو جشن ارطغرل کا نام دیا گیا تھا۔ شیشے کی اونچی عمارتوں کی وجہ سے پرندوں کی اموات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ امریکہ کے ایک شہر میں لگ بھگ 1000 سے 1500 پرندے اونچی عمارتوں کے شیشوں سے ٹکرانے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ میکی جیو سیکی نامی ایک شخص عمارتوں سے ٹکرانے والے پرندوں کو جمع کرتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی پرندہ زخمی ہو تو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں ایسے 50 پرندوں کی تصاویر پوسٹ کی ہیں جو بلند و بالا شیشے کی عمارتوں سے ٹکرا کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شیشے کی عمارتوں سے پرندوں کے ٹکرانے کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ جمعے کو انہوں نے ایک دن میں ایسے 400 پرندے جمع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف اونچی عمارتیں بلکہ تمام ہی عمارتیں جن میں شیشہ استعمال کیا گیا ہو پرندوں کے لیے موت کے برابر ہے۔ ایران میں ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ بھاپ اڑاتی گرما گرم چائے پینے کے عادی افراد غذا کی نالی کے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ امریکن کینسر سوسائٹی نے سائنسی میگزین انٹرنیشنل جرنل آف کینسر میں شائع ہونے والی اپنی تحقیقی رپورٹ میں 60 سینٹی گریڈ تک گرم چائے کے 2 کپ پینے والے افراد کے غذا کی نالی کے کینسر میں مبتلا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے پہلے عالمی ادارہ صحت نے بھی 65 سینٹی گریڈ تک گرم چائے پینے سے باز رہنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی تحقیقی مقالوں میں تیز گرم چائے اور کینسر کے درمیان تعلق کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، تاہم پہلی بار اس خطرناک درجہ حرارت کا تعین کیا جا رہا ہے جو کینسر کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ 60 سینٹی گریڈ ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ تہران یونیورسٹی برائے طبی سائنس کی مدد سے ایران میں مکمل کیا گیا ہے، جہاں امریکہ میں کئی گنا زیادہ درجہ حرارت والی چائے پینے کا رجحان عام ہے۔ سائنسدانوں نے 2004 سے 2017 کے درمیان 50,000 ایرانیوں کے طبی ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں 40 سے 45 سال کی عمر کے 50,000 افراد کو رکھا گیا تھا۔ اسٹڈی کے دوران خوراک کی نالی کے کینسر کے 317 نئے کیسز سامنے آئے۔ ان افراد میں بار بار تیز گرم چائے پینے سے غذا کی نالی میں خراشیں پڑ جاتی تھیں اور زخم گہرا ہوتے ہوتے کینسر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں نے تجویز دی ہے کہ روزانہ 700 ملی لیٹر سے زیادہ اور 60 سینٹی گریڈ تک گرم چائے پینے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس مقدار اور درجہ حرارت کی چائے پینے والوں میں 90% تک کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔